رنگ کھانے آقا تیری جوان دی روٹی تمہیں وار دیوان بس لگے تے فلک دا چن لا کے تیرے گنبد خضرہ دی چوٹی تمہیں وار دیوان اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے حضور کی ذات صدر محفل انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں میرے انتہائی محترم دوست اور بھائی پیکر اخلاص برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو آپ کی اس جامعہ مسجد کے محراب و منبر کی حسین زینت ہے ان کی پیار بھری پرخلوص دعوت پر دین کی نسبت سے اللہ رب العزت نے خاص احسان فرمایا کہ آپ کی زیارت کا مجھے شرف نصیب ہوا دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں جن ساتھیوں کے سامنے جگہ خالی ہے وہ خود اس کو پر فرمان ہے جن کو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے آگے جگہ ہے
جس بھائی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے آگے جگہ خالی ہے، وہ خود آگے ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ ساتھ والے ساتھی سے پوچھ لے۔ یہ جوان آدمی دیوار چھوڑ دے، جوان آدمی بالکل کوئی جوان دیوار کے سہارے نہ ہو، اللہ کے سہارے ہو۔ آگے وجہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نظر آ رہا؟ آج وہ بابے نے دراز ہو جانا۔ کچھ احباب باہر ویسے پھر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بیان شروع ہو چکا ہے، وہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ گرامی قدر مبارکباد کے مستحق ہیں وہ صاحب جن کے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کیا۔ ان کا نام کیا ہے والد صاحب کا؟ فخر خان۔ فخر کو ویسے ہی فخر کرنا چاہیے کہ اس کا بیٹا بھی قابل فخر ہو چکا ہے۔ اللہ صدقے بھائی صدقے توڑے اے صوفے تے تسی کسی ہاتھی نو بٹھانا ہے؟ نہیں ادھر رکھو بھائی جلد، اب اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے میرے سائز کا صوفہ لے آنا تھا، اب ادھر چھوڑ دو بس۔ تسی اوکھے بھی ہوئے ہیں، ادھر چھوڑ دو۔ توجہ کیجئے بھائی، یہ واقعی قابل فخر بات ہے۔ فخر صاحب قابل فخر بھی ہیں، پوری فیملی قابل فخر ہے کہ جو اعزاز خالق کائنات نے ان کے بیٹے عبدالہادی کو عطا فرمایا ہے۔ وہ حافظ کدھر ہے؟ یہ کیسی بارات ہے جس میں دلہا ہی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ دو تین آدمی بولے ہیں، باقی کہتے ہیں نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جن کی جتنی توجہ ہے وہ اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ سنائے۔ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے، اے بابے نے بولن دیو۔ یہ بابے تے بابے ہی نے، انہوں نے جدو کسی دا رگڑا کڈنا ہوئے نا پھر بڑا بول دے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے۔ کوئی دنیا میں تورات کا حافظ نہیں، انجیل کا حافظ نہیں، زبور کا حافظ نہیں۔ کیوں؟ ان کا کسی ایک تورات پہ اتفاق ہو تو وہ حفظ کریں۔ تورات بھی کئی شکل میں ہے، انجیل بھی کتنی چھپی ہوئی ہیں، لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔
ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ مشرک ہر روز اپنا مرکز بدلتے ہیں، ادھر بھاگے کام نہ ہوا تو ادھر بھاگے، کام نہ ہوا تو ادھر بھاگے، کام نہ ہوا، لیکن واحد ایک ہی در پہ رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس کے در پر آیا ہوں یہاں ایک کام نہیں، سارے کام یہیں سے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر ہاتھوں سے ان کو رنگ کرتے ہیں، پھر ہاتھوں سے ان پر کپڑا چڑھاتے ہیں، پھر سب کچھ بنا سوار کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں ابھی تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج۔ لیکن ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ دستگیر ہے اور سب کا دستگیر ہے، اور ہم سب فقیر ہیں۔ فقیر کا کام ہوتا ہے دامن پھیلانا، دستگیر کا کام ہوتا ہے دامن بھر دینا۔ آج کا مسلمان غافل ہو چکا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ سکول پڑھ لے قرآن خود بخود پڑھ جائے گا۔ الف انار بے بکری والا قاعدہ اس نے خود نہیں پڑھا، اور قرآن اللہ کا خود پڑھ جائے گا، بغیر پڑھانے والے کے پڑھے گا۔ یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں بات بٹھائی۔ وہ آج کا مسلمان سوشل میڈیا کا مارا ہوا، فیس بک کا مارا ہوا، یوٹیوب کا مارا ہوا، ایسے اسلام کی تلاش میں ہے جس میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکوٰۃ ہو، بس مسلمان ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے جسم پر جانوروں کے نشان بناتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے رواج تھا جس سے زیادہ محبت ہوتی تھی اس کا نام بازو پہ لکھوا لیتے تھے۔ ایک آدمی کو شوق چڑھا کہ میں اپنے جسم پر شیر کا نشان بناؤں۔ وہ گیا نشان بنانے والے کے پاس، کہتا ہے میری پیٹھ پر پورا شیر بنا۔ تو جب اس نے شیر بنانے کے لیے ایسے سوئی رکھی نا، چبھوئی اس کے جسم پہ، کہتا وہ درد ہو رہی ہے، کیا بنا رہا ہے؟ کہتا جی میں شیر کا سر بنانے لگا ہوں، منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا بغیر منہ کے بنا دے، درد ہوئی نا۔ پھر اس نے سوئی رکھی، اب کیا بنانے لگا؟ کہنے کا جی شیر کی گردن بنانے لگا ہوں۔ کہتا درد ہو رہی ہے، بغیر گردن کے بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنے لگے؟ سوئی رکھی اور درد ہوا، کہا ہوئی مر گئے، کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں اس کی پیٹھ بنانے لگا ہوں شیر کی۔ کہتا ہے بغیر پیٹھ کے شیر بنا دے۔ اب کیا بنانے لگا ہے؟ اس نے کہا میں شیر کے پاؤں بنانے لگا ہوں۔ کہتا ہے بغیر پاؤں کے شیر بنا دے۔ اب کیا کہنے لگا جی اب میں شیر کی دم بنانے لگا ہوں۔ کہتا بغیر دم کے شیر بنا دے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھا کے 5-7 اس سے لگائے، کہنے لگا الو کا پٹھا، ایسا شیر تو اللہ نے نہیں بنایا، میں کہاں سے بناؤں؟ ایسا شیر تو اللہ نے نہیں بنایا جس کی گردن بھی نہ ہو، جس کا سر بھی نہ ہو، جس کے پاؤں بھی نہ ہو، جس کی پیٹھ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں ایسا اسلام ہو جس میں نماز بھی نہ ہو، روزہ بھی نہ ہو، تلاوت بھی نہ ہو، جہاد بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، کچھ کرنا بھی نہ پڑے، اور ہمیں لوگ کہیں یہ بڑا مومن ہے۔ بغیر نماز کے مومن، بغیر روزے کے مومن، ایسے بندے کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔
اگر کسی کو توفیق مل جائے قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھانے کی، وہ اپنے آپ کو اپنے مقدر کا سکندر سمجھے اور اپنے مقدر پہ فخر کرے کہ یا اللہ کیا گزرے دور میں تو نے مجھے اپنے قرآن کے لیے قبول کر لیا، گئے گزرے دور میں تو نے دین کے لیے قبول کر لیا، اور فتن دور میں اللہ تو نے مجھے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ با جماعت نماز کی عادت ڈالی۔ جب کلبوں کا دور ہے، لوگ کلب جانا پسند کرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی مسجد میں آ جائے تو اللہ کا شکر کرے، یا اللہ اس دور میں تو نے مسجد والا بنایا، یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی مسجد والا بنا دینا۔ تو میں دور چلا گیا، عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے اعزاز والی بات ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے۔ خالق کائنات نے اس کلام کو پہلے کہاں رکھا؟ قرآن بتلا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ پر تھا، لوح والی تختی پر اللہ کا کلام تھا۔ وہ کتنی اعلیٰ تختی ہوگی، وہ کتنا اعلیٰ مقام ہوگا، وہ کتنی پاک جگہ ہوگی، وہ اللہ کو کتنی پسند جگہ ہوگی۔ جہاں اللہ نے قرآن کو رکھا تو وہ تختی بڑی اعلیٰ تھی، تختی بڑی نرالی تھی، تختی بڑی شان والی تھی، وہ مقام بڑے مرتبے والا تھا۔ جہاں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا، حضرت آدم کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت نوح کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت اسماعیل کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت اسحاق کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت اسماعیل کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت یعقوب کا زمانہ آیا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت یوسف کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت ایوب کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت یونس کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت زکریا کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ حضرت یحییٰ کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پہ رہا۔ حضرت داؤد کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پہ رہا۔ حضرت سلیمان کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پہ رہا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پہ رہا۔ حضرت داؤد کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پہ رہا۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ گزرا، قرآن اپنی جگہ پر رہا۔ اب یہ قرآن کہاں آیا؟ فرمایا اب اس کے لیے میں وہ تختی چنوں گا، میں اس مقام کا اور سینے کا انتخاب کروں گا جو سینہ سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ لوح والے مقام سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اب اللہ نے سب سے اعلیٰ بہتر بلند تختی کا انتخاب کیا۔ الم نشرح لک صدرک، وہ تختی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دل والی تختی تھی۔ اب میرے محبوب کے دل والی جگہ، میرے آقا کے سینے میں جو دل اللہ نے رکھا، اس سینے جیسا کائنات میں اور کسی کا سینہ نہیں ہے۔ یہ سینہ بھی ہے، رحمت کا خزینہ بھی ہے۔ تو اللہ نے اب قرآن کو اس تختی سے اتار کر اس سے اعلیٰ تختی کا انتخاب کیا۔ اب وہ تھا میرے
محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت مبارک، پھر مجھے اپنے ذوق میں کہنے دیجئے کہ ناز ہے زمانوں کا ذات کملی والے کی۔ یا اللہ جو زور سے بولے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی، کاز ہے پروانوں کا بات کملی والے کی، کاز ہے پروانوں کا بات کملی والے کی۔ یوم میثاق ملی ڈیوٹی سارے نبیوں کو، ہر زبان پہ جاری تھی نعت کملی والے کی، ہر زبان پہ جاری تھی ذات کملی والے کی۔ جب میرے آقا کا زمانہ آیا تو خالق کائنات نے فرما دیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے محدود زمانہ لے کے آئے، سارے محدود علاقہ لے کے آئے۔ ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قوموں اور قبیلوں میں پیاپ رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کر سارے باخدا آئے، جہاں کا درد لے کر فقط محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں کا درد لے کر فقط محمد مصطفیٰ آئے۔ ابو بکر عمر عثمان علی باغباں جب ہوں، پھر کیوں کرنا دین مصطفیٰ میں بہار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ میرے معزز سامعین، جب میرے محبوب علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی سی گونج کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ حال تو ویسے ہے گونج والا، اپنی کاریگری میں تھوڑی سی آواز اس کی گونج کم کرو۔ اللہ آپ کو، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن ان کو گونج میں زیادہ سمجھ نہیں آ رہی، ویسے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ مولوی اپنے مزے کسی تو مزہ خراب نہ کرے، بعد میں لوگ کہیں گے جی مولوی صاحب اسی سبحان اللہ کیسے کہتے، اسا تو سمجھ نہیں آئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ نے تختی کا انتخاب کیا، وہ صاحب قرآن کے دل کی تختی تھی۔ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، تھوڑے بولے ہو، جن کا عقیدہ وہ بولے ہمارے نبی جیسا، پھر کہو ہمارے نبی جیسا، پھر کہو ہمارے نبی جیسا، پھر ذرا میرے ساتھ بولیے گا میرے نبی کی صورت بھی نرالی، سیرت بھی نرالی، کردار بھی نرالا، گفتار بھی نرالی، تاج میرا
میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نرالا، جس زمانے میں آئے وہ زمانہ نرالا، جس ملک میں آئے وہ ملک نرالا، جس شہر میں آئے وہ شہر نرالا، جس گلی میں آئے وہ گلی نرالی، جس گھر میں آئے وہ گھر نرالا، جس گود میں آئے وہ گود نرالی، جس پہاڑ میں گئے وہ پہاڑ نرالا، جس غار میں گئے وہ غار نرالی، جس یار کے کندھوں پر بیٹھے وہ یار نرالا، جس ممبر پر بیٹھے وہ ممبر نرالا، جس مصلی پہ حضور آئے وہ مصلی نرالا، حضور بدر میں گئے بدر کا میدان نرالا، حضور احد میں گئے احد کا میدان نرالا، حضور خیبر میں گئے خیبر کا میدان نرالا، حضور خندق میں گئے خندق نرالی، میرے محبوب جس حجرے میں گئے وہ حجرہ نرالا، اور آج تک جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ بھی نرالا ہے، اور جس اماں کا حجرہ ہے وہ ماں بھی نرالی ہے۔ اللہ نے انتخاب فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے سینے پاک میں اللہ نے جو دل رکھا اس دل پر اس تختی سے قرآن اتارا، میرے محبوب علیہ السلام کے سینے مبارک پہ نازل کر دیا۔ اب قرآن کو بھیجنے والا بھی بے عیب ہے، قرآن کو لانے والا بھی بے عیب ہے، قرآن پڑھ کے سنانے والا بھی بے عیب ہے، اور مصطفیٰ نے جن کو پڑھایا وہ جماعت بھی بے عیب ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز والی بات ہے بھائی کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے، قرآن بھی بے عیب، صاحب قرآن بھی بے عیب، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، صاحب قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، قرآن جیسی صورت بھی کوئی نہیں، صاحب قرآن کی صورت جیسی بھی کوئی نہیں۔ مزمل سبحان اللہ ماشاءاللہ، کوئی نہیں، میرے بعد خطاب ہونے والا ہے، پھر آپ جو ہے نا وہ خود بھی تڑپیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب تم چپ کرو ہمیں نعرہ لگانے دو۔ میں تو ذرا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں نا، ایلوپیتھک ڈاکٹر ابھی آئے گا۔ مزمل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولوی جی بس کرو۔ سبحان اللہ مزمل 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 مدثری تے پھلاں دا سہرا، مزمل مدثری تے پھلاں دا سہرا، اے چن نال ود کے محمد دا چہرہ، اے چن نال ود کے محمد دا چہرہ، حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ایک اور صاحب بولیا ہو سکیا آپ بھی سونا، کوئی تھوڑی بہتی پنجابی سمجھو گے توڑا بیڑا ترے تو پھر میں بھی اردو بیٹھا بیٹھا۔ آپ بھی سونا آپ بھی سونا، ہوندا نام بھی سونا، پیا دل دی تار ہلاوے،
جفیاں پاول جدو نام زبان تیاوے اللہ کا کلام بے عیب ہے میرا محبوب بھی عیب ہے اور بے عیب کلام میں بے عیب نبی کی اللہ نے سیرت اور صورت کو بیان فرمایا آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب کے چہرے کا ذکر کہاں ہے قرآن والضحیٰ کہہ دیتا ہے میرے نبی کی ظلموں کا ذکر کہاں ہے قرآن واللیل کہہ دیتا ہے میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر کہاں ہے قرآن ماذا والبصر کہہ دیتا ہے میرے نبی کی زبان کا ذکر کہاں ہے قرآن وما ينطق عن الهوى کہہ دیتا ہے میرے نبی کے گلابی ہونٹوں کا ذکر کہاں ہے قرآن ان ہوا الا وحی یوحا کہہ دیتا ہے میرے نبی کے سینے کا ذکر کہاں ہے قرآن علم نشرہ کہہ دیتا ہے میرے نبی کے کندھوں کا ذکر کہاں ہے قرآن الذی انقض ظہرک کہہ دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے تاج کا ذکر کہاں ہے قرآن کہتا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے محبوب کے منصب کا ذکر کہاں ہے قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ دیتا ہے میرے نبی کی اخلاق کا ذکر کہاں ہے قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ دیتا ہے میرے نبی کے مکے کا ذکر کہاں ہے قرآن إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا کہہ دیتا ہے میرے نبی کے بدر کا ذکر کہاں ہے قرآن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہہ دیتا ہے میرے نبی کی ہجرت کا ذکر کہاں ہے قرآن إِلَّا تَنْصُرُوا وَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ کہہ دیتا ہے میرے نبی کی معراج کا ذکر کہاں ہے میرے نبی کی سیر کا ذکر کہاں ہے قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہہ دیتا ہے میرے محبوب کے القاب کا ذکر کہاں ہے قرآن یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے جمال کا ذکر کہاں ہے نبی کے کمال کا ذکر کہاں ہے قرآن وداعیا الی اللہ بإذنہ کہہ دیتا ہے قرآن وسراجا منیرا کہہ دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے یاروں کا ذکر کہاں ہے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ میرے محمد کے ابو بکر کا ذکر قرآن والذین معہ کہتا ہے میرے نبی کی عمر کا ذکر قرآن اشداء علی الکفار کہتا ہے میرے نبی کے عثمان کا ذکر قرآن رحماء بینہم کہتا ہے میرے نبی کے علی کا ذکر قرآن تراہم رکعا سجدا کہہ دیتا ہے میرے محبوب کی ازواج کا ذکر کہاں ہے قرآن یا ایوہ النبی قل ازواجک کہہ دیتا ہے میرے نبی کی بنات کا ذکر کہاں ہے قرآن و بناتک کہہ دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے نظریے کا ذکر کہاں ہے دعوت کا ذکر کہاں ہے قرآن یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کہہ دیتا ہے آئیے قرآن سے پوچھتے جائیے تو کس رات کو آیا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو کس مہینے میں آیا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میرے محبوب علیہ السلام کی امامت کا ذکر کہاں ہے قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے پاک کا ذکر حسن کا ذکر کہاں ہے قرآن قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ کہہ دیتا ہے گویا کہ میرے محبوب کی امت کا ذکر کہاں ہے قرآن كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہہ دیتا ہے میرے نبی کے یاروں کا ذکر کہاں ہے کہیں قرآن اولئک علی ھدی من ربہم واولئک
المفلحون کہتا ہے، کہیں قرآن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہتا ہے، کہیں قرآن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہہ دیتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن تو ایسا رحمت کا خزانہ ہے۔ قرآن آیا تو آدم کی تخلیق کا علم لایا، ہمیں آدم علیہ السلام کی سیرت کا معلوم ہوا، حضرت آدم کو اللہ نے کیسے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کیسے کروایا، منکر کو لعنت کا تاج کیسے پہنایا، آدم جنت میں کیسے گئے، آدم جنت سے باہر کیسے آئے، حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کا ذکر کہاں ہے، قرآن کہتا ہے پڑھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن میں ہے، بیٹا کیسے مانگا قرآن بتاتا ہے، اللہ نے کیسا بیٹا دیا قرآن بتاتا ہے، بیٹے کے ذریعے ابراہیم کا امتحان کیسے ہوا قرآن بتاتا ہے، حضرت ابراہیم نے خواب کیسے دیکھا قرآن بتاتا ہے، حضرت ابراہیم نے خواب بیٹے کو کیسے سنایا قرآن بتاتا ہے، آگے سے بیٹا کیسے بولا قرآن بتاتا ہے، حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر کیسے پہنچے قرآن بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی نہ چلی، چھری کے نیچے کون ذبح ہو گیا قرآن بتاتا ہے، صفا مروہ پہ کون دوڑا قرآن بتاتا ہے، حجر اسود کا کیسا ہے قرآن بتاتا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل کیسے پڑھنے ہیں قرآن بتاتا ہے۔ گویا کہ قرآن پڑھتے جائیے، خالق کائنات نے ساری کائنات کو سمو کر کٹھا فرما کے قرآن میں جمع کر دیا، اور یہ قرآن میں حافظ قرآن کے سینے میں رکھ کے بتایا دنیا میں حافظ قرآن سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ جو زور سے کہے اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے۔ اچھا دو چار بندے ابھی تک انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہی، ہو سکتا ہے ان کے سارے بچے حافظ ہوں، وہ تو اڈے دے بچے ہی کوئی نہیں ہے، تسی ہمیں سبحان اللہ کہی جاندے۔ اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے۔ کتنا طاقتور ہے یہ مولوی اور قرآن والا، لوگوں کو دال ہضم نہیں ہوندی تے مولوی دے حافظ تو ہاضمے تو قربان جائیے۔ دنیا چلی ہوئی ہے مولوی مکانے نے، مولوی ختم کرنے نے، توڑے پیو تو نہیں مکدے۔ جدو تسی مولوی نہیں سی مار دے تو مولوی تھوڑے سی، تسی مارنے مولوی مارنے شروع کیتے، مولوی ودھنے شروع ہو۔ پہلے مساجد زیادہ ہوتی تھی، حافظ تھوڑے ہوتے تھے، دور دور جا کر لوگ تراویح پڑھتے تھے۔ اب مولوی ڈھیر ہو گئے، مسجداں کم ہو گئیاں۔ کتنا مولوی طاقتور ہے، اس کی طاقت کے دو مواقع بیان کرتا ہوں، مان جاؤ۔ الصدقۃ رد البلاء، آسمان سے مصیبت نازل ہو، نیچے سے صدقہ کرو، صدقہ مصیبت کو کھا جاتا ہے، نیچے سے مولوی صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ اب بتاؤ مولوی کتنا طاقتور ہے بھائی، اور تو اس کی طاقت میں بتاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اسے 10 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ 10-12 سال کے بچے کے سینے میں اللہ 30 پارے، اور ہم خوش قسمت ہیں ہمیں قرآن بھی اعلیٰ ملا، صاحب قرآن بھی
برکت ہے، صاحب قرآن بھی برکت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، پیچھے سے قرضہ بھی زیادہ تھا، ایک بھائی تھے، باقی حضرت کی 9 بہنیں تھیں۔ حضرت عبداللہ ایک غزوہ میں حضور کے ساتھ حضرت جابر تشریف لے گئے، واپسی پر سارا قافلہ آگے آگے جا رہا تھا، حضور نے دیکھا یہ ابو بکر، یہ عمر، عثمان، علی، فلاں فلاں سارے آ رہے ہیں، لیکن حضرت جابر نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے پوچھا میرا جابر کدھر ہے؟ یہ ہے وہ نبی، ایک غلام نظر نہ آئے تو نبی بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، میں سیاسی مولوی نہیں، سیاست جانے تو اسی جانو، توبہ توبہ توبہ۔ آج کل جو سیاست دانوں کا حال ہے نا، اس سے ہم ایسے اچھے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد دوسرے دن لوگ مبارکباد دینے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہو تیرا کھانا خراب ہوئے، تیرے پیچھے ایسی برادریاں نہ لڑائی پائی ہے تو کہنا کہاں سے؟ اچھا اچھا اوے شیروں ہیں، لیکن صدقے جاؤں میرے نبی سے بڑا کوئی کائنات میں لیڈر ہے؟ بولو سارے، کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو لیکن حضور کے تو سارے دیوانے ہو نا۔ ہر کوئی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ذرا زور سے کہے ہمارے نبی سے بڑا کوئی لیڈر، ہمارے نبی سے بڑا کوئی اور، ہمارے نبی جیسا کوئی اور۔ حضور کی فکر دیکھیے، ایک غلام قافلے میں نظر نہیں آیا، کہاں گیا؟ آقا جی اس کا اونٹ بیمار ہے، لاچار ہے، بیکار ہے، لہذا وہ قافلے سے بڑا پیچھے ہے، چلتا نہیں اونٹ۔ حضور نے سارا قافلہ روکا، حضور نے سارا نہ رک جاؤ، حضور خود واپس تشریف لے گئے۔ وہ میرے نبی کی سیرت کیا کہنے، پہنچے حضرت جابر سے کہا بھائی جابر کیا بات ہے، آگے چلو، سست کو چلا رہا ہے اونٹ کو۔ حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا رسول اللہ اونٹ بڑا کمزور ہے، بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، چل نہیں سکتا، میں نے فیصلہ کیا ہے اب اس کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ بیکار ہے۔ فرمایا اب میں آ گیا ہوں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے اپنی لاٹھی مبارک، آسا پاک، سبحان اللہ کہو تو پنجابی ایک توڑے ہوتے شیر پڑھ دیں ہے تو حضرت مولانا عبدالوحید صاحب انہوں نے ہوتے پڑھنا، چلو کوئی نہیں، لوگ کٹے ہیں سیباں دے پڑھ دینے، ایسے بندیاں دے پڑھ دینے، اگر ذوق ہو تو پھر سنا دیتا ہوں، ذرا سبحان اللہ میرے تک پہنچے، ایک میری پھر، ایک میری پھر، ذرا چوتھی میری ہاتھ لہرا کے، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، برنگ کھانے، آقا تیری جوان دی روٹی تمہیں وار دیواں، بس لگے تے بلک دا چن لا کے، تیرے گنبد خضرہ دی چوٹی تمہیں وار دیواں، یہ آسا ملے موسیٰ کلیم والا، ہاتھ دی سوٹی تمہیں وار دیواں، یہ کر شہنشاہی تاج ملے، تیرے صدیق دی جد
حسینی بولے، صحابہ کا غلام بولے، صحابہ کا نوکر بولے، صحابہ کا تابعدار بولے، صحابہ کا حبدار بولے، صحابہ سے کرنے والا پیار بولے، دل میں صحابہ کا رکھنے والا اقرار بولے، کوئی زبان خالی نہ رہے، سب بولو صحابہ صحابہ۔ آؤ، نبی کی جماعت کا نام کیا ہے؟ نبی کے پیچھے پڑھنے والے کون؟ کون؟ بس گونگا نہ بولے، باقی ہر کوئی بولے کون؟ آواز نہیں آئی؟ نبی کے پیچھے پڑھنے والے کون؟ نبی کا بیان سننے والے کون؟ بدر میں نبی کا ساتھ دینے والے کون؟ احد میں ساتھ دینے والے کون؟ خیبر میں ساتھ دینے والے کون؟ دکھ میں نبی کے ساتھی کون؟ سکھ میں نبی کے ساتھی کون؟ خلوت جلوت میں نبی کے ساتھ کون؟ آج بھی جا کے دیکھیے نبی کے روضے میں ساتھ سونے والے کون؟ چاہ تو وہ کہہ دو صحابہ۔ جن کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں دونوں ہاتھ لہرا کے 4 دفعہ کہہ دو۔ حق صحابہ سچ صحابہ، واہ صحابہ واہ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ۔ جن کو شک ہے وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے، حق والا کرے، حق صحابہ سچ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ۔ اب میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، گن کر 10 مرتبہ واہ صحابہ واہ کہو، اور آواز صحابہ جہاں سو رہے ہیں وہاں پہنچے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اونٹ کو ماری نہیں، ایسے تھوڑی سی پیٹھ پہ یوں لگائی اور کہا چلتا کیوں نہیں؟ پہلے چلتا نہیں اب رکتا نہیں۔ اس اونٹ کے اوپر نبی نہیں بیٹھے، اوپر نہیں بیٹھے، صرف حضور نے یوں لاٹھی رکھی اس کی پیٹھ پر۔ جس کی پیٹھ پر نبی لاٹھی رکھ دے وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے، اور جس کے کندھے پہ خود نبی بیٹھ جائے۔ پہنچ گئے ہو؟ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، گونج پڑے سب کہو صدیق اکبر۔ بھائی مجبوری نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، دل مانے اور جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ابو بکر صدیق اکبر ہے، جس کا عقیدہ وہ بولے۔ میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا، مجھے آتی نہیں ہے، فرقہ واریت مجھے بیان کرنی نہیں آتی، ہم تو فرقہ واریت کے خلاف ہیں، اپنا مسلک چھوڑتے نہیں کسی کا، یہ ہمارا مسلک ہے کہ صدیق اکبر ہے۔ اب میرے ساتھ گونج پڑ جائے، صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر۔ بیٹھے رہو، میں پڑھتا ہی نہیں، نہ میں کرسی ممبر چھوڑنا ہے تو نہ میں تقریر کرنی، بیٹھے رہو۔ بولو گے؟ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، میرے ہادی میرے رہبر، رسول اللہ کی بارات
باراتی تھے عمر حیدر، صدیق اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اونٹ کو یوں لاٹھی لگائی، اس میں کرنٹ آ گیا، کمزور شازور ہو گیا، ایسے چلا کہ سارا قافلہ پیچھے اور جابر حضور کہتے ہو جابر اوہ ساڈا بھی خیال رکھ، سب کو چھوڑ کے آگے چلا گیا ہے۔ واہ صاحب قرآن تیری برکت پہ قربان جاؤں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کیا کروں آقا، میں روکتا ہوں رکتا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے جابر اونٹ بھی روک کرنا ہے، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 5-6 درہم کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں 10 درہم دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 درہم میں حضور نے اونٹ خرید لیا۔ تو حضرت جابر کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، لیکن میں اونٹ آپ کو مدینے میں جا کے واپس کروں گا۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ قافلہ پہنچا مدینے، حضرت جابر بھی پہنچے مدینے، اپنے اپنے گھروں میں لوگ چلے گئے، حضرت جابر اپنے گھر میں چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان اتارا، اونٹ کو نہلایا، صاف کیا، پاک کیا، خوشبو لگائی اور کہا کہ نبی کے دربار میں پیش کروں گا، گندا بن کے نہ جائے، کیونکہ نبی کے پاس گندے نہیں جاتے، نبی کے گھر گندے نہیں جاتے، نبی کے شہر میں گندے نہیں جاتے۔ یا اللہ جو زور سے بولے یہ پاک ہو کے مدینے جائے۔ کیا بات ہے خدا کی قسم مدینے کی۔ یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے۔ یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے۔ تجھ میں آرام فرما ہے خیر البشر اے مدینہ نگر تیری۔ اب حضور کے پاس آیا، اونٹ حضور کو دیا، آقا نے فرمایا بلال حضرت جابر کو تھیلی 40 درہم کی دے دو۔ حضرت جابر درہم لے کے چلے، چند قدم چلے، آقا نے آواز ماری واپس آ۔ حضرت جابر واپس آ گئے۔ میں یہ اونٹ کس کا ہے؟ آقا آپ کا ہے۔ مالک کون ہے؟ آقا آپ ہیں۔ اب میں جسے چاہوں دے دوں، تجھے اعتراض تو نہیں؟ حضرت جابر کہتے آقا میں اعتراض کیسے کروں گا جب آپ کی چیز ہے، جسے چاہو دے دو۔ اب حضور کی سخاوت سنیے گا، حضور نے فرمایا پیسے بھی لے جا، اونٹ بھی لے جا۔ پیسے بھی لے جا، اونٹ بھی لے جا۔ معلوم ہوا قرآن بھی برکت والی کتاب، صاحب قرآن بھی برکت والی ذات، قرآن بھی رحمت، صاحب قرآن بھی رحمت، قرآن بھی بخشش کا ذریعہ، صاحب قرآن بھی بخشش کا ذریعہ۔ قرآن اور صاحب قرآن کو اللہ نے ملا کے رکھ دیا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کو سمجھیے، صاحب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھیے، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔